ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ ان کے نور سے روشن، اسی لیے تو مدینہ منورہ کہلاتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس وقت جو راستہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ تو گویا تاریخ کے اوراق سے نکل کر ہمارے ہی زمانے میں آ گیا ہے، یوں جیسے پالکی میں منہ چھپائے بیٹھی دلہن اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا لے۔ خیر، یہ جملہ اس لیے زبان پر آ گیا کہ اس سے پہلے عام زائرین کو اس راستے کے بارے میں صرف کتابوں اور سنی سنائی باتوں کی حد تک ہی علم تھا، کجا کہ اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی آنکھوں اور دل سے اس کی خوبصورتی اور مقام و منزلت کو محسوس کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ خوش باش اور بعافیت ہوں، آمین ثم آمین۔ تو چلیں پھر، دیر کس بات کی ہے، آئیں مل کر اس بابرکت اور خوش نصیب راستے پر گامزن ہوتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہوئے کہ اس وقت ہم اس خوبصورت اور بابرکت شہر میں ہیں جہاں داخل ہونے سے پہلے ہی زبان پر درود و سلام بے اختیار جاری ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے اس خوبصورت سفر کا آغاز ہوتا ہے مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 309 سے یا اس سے آگے کے گیٹ سے۔ ناظرین، آپ کو دائیں طرف مسجد غمامہ نظر آ رہی ہوگی، یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدین اور نماز استسقاء بھی پڑھائیں۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں ہے کہ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ اس زمانے میں تو یہاں پر میدان ہی تھا، یہ مسجد بعد کے دور میں تعمیر کی گئی۔ مسجد غمامہ کے پیچھے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ناظرین، ہم اسی راستے پر چلتے ہوئے مسجد قباء کی طرف بڑھیں گے۔ سامنے آپ کو ایک پل بھی نظر آ رہا ہوگا جو کبری صافیہ کے نام سے جانا چاہتا ہے۔ کبری عربی میں پل کو کہتے ہیں۔ اسے عبور کرتے ہی ہم اس علاقے میں پہنچ جائیں گے جہاں مسجد بلال واقع ہے۔ راستے میں ایک اور چھوٹی سی خوبصورت مسجد بھی نظر آتی ہے جو مسجد عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے نام سے مشہور ہے۔ پل کے نیچے سے روڈ کراس کرتے ہی ہم مسجد بلال کی طرف والے علاقے میں آ چکے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بہت سارے ریسٹورنٹس وغیرہ ملیں گے جن میں پاکستانی ریسٹورنٹس بھی شامل ہیں۔ یہ عمارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، مسجد قباء کی طرف پیدل جانے کے لیے دو راستے ہیں، ایک تو اس عمارت کے ساتھ والا ہے اور ایک اس سے تھوڑا آگے اگلی گلی میں۔ دونوں راستے متوازی چلتے ہیں چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے مسجد قباء کو جایا کرتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس مسجد نبوی کی طرف آیا کرتے تھے۔ خیر، اب زائرین کی مرضی ہے کہ وہ جس راستے پر چلتے ہوئے مسجد قباء جائیں اور واپس آئیں، دونوں راستے پیدل چلنے والوں کے لیے ہی ہیں۔ اس راستے کے آغاز میں پررونق روایتی بازار اور دکانیں ہیں جہاں تقریباً ہر قسم کا سامان دستیاب ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے جب مدینہ منورہ میں بڑے بڑے شاپنگ مالز تعمیر نہیں ہوئے تھے تو اس وقت یہ مصروف ترین مارکیٹ تھی مدینہ منورہ کی۔ اس علاقے کو دیکھ کر جدہ کے ڈاؤن ٹاؤن یعنی بلد کی یاد آتی ہے۔ اسی طرح گلیوں سے نکلتی ہوئی گلیاں، جدید عمارتوں کے ساتھ ساتھ پرانے عرب طرز تعمیر کی عمارتیں جن میں لکڑی کا کام خاص طور پر نمایاں ہے۔ اس بازار کی ایک اور خاص بات کہ یہاں چیزوں کے دام بہت مناسب ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ چیزیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کی دکانوں کی نسبت یہاں پر سستی ہیں۔ ایک اور مزے کی بات کہ آپ چلتے چلتے تھک جائیں تو بینچ جا بجا پڑے ہوئے ہیں، تو بیٹھنے کی جگہیں جا بجا بنی ہوئی ہیں، آپ بیٹھ کر سستا سکتے ہیں، کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں، سنیکس بھی آپ کو راستے میں مل جائیں گے۔ اور اگر چلتے چلتے واقعی تھک جائیں تو ان گاڑیوں کی شکل میں یہ سہولت بھی موجود ہے کہ آپ ان کے ذریعے مسجد قباء یا وہاں سے واپسی پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ سکتے ہیں۔ صرف 10 ریال پر پرسن کے حساب سے دیں اور آرام سے راستے کی رونق اور خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔
ناظرین، یہ چھوٹی سی سرخ رنگ کی جو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد بن لادن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو گنبد ہے اس میں کوئی ستون نہیں۔ جہاں داخل ہونے سے پہلے ہی زبان پر درود و سلام بے اختیار جاری ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ شہر ہے جہاں کا چپا چپا ہمارے لیے قابل تعظیم و محبت ہے کہ یہ مدینہ منورہ ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ، ان کے نور سے روشن، اسی لیے تو مدینہ منورہ کہلاتا ہے۔ اور جس راستے پر ہم چل پڑے ہیں، اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کی صبح فجر کی نماز پڑھ کر مسجد قباء کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ناظرین، میں بات کر رہی ہوں اس محترم اور بابرکت راستے کی جس نے اس دنیا کی پاکیزہ ترین اور مقدس ترین ہستی کے قدموں کی چاپ سنی اور محسوس کی ہے۔ شاید اسی لیے اس راستے پر چلتے ہوئے جو سکون اور خوشی کی کیفیات ہوتی ہیں وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، زبان انہیں بیان کرنے سے قاصر ہے۔ روایتی بازار کے اختتام پر آپ کو دو رویہ چھوٹے چھوٹے پارکس بھی ملیں گے، مساجد بھی ملیں گی، اور اگر وقت عصر کے بعد کا ہے تو ان پارکس میں کھیلتے ہوئے بچے اور کھانے پینے کے سامان کے ساتھ بہت ساری فیملیز بھی انجوائے کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہم نے اپنے اس سفر کا آغاز عصر کی نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کرنے کے بعد کیا تھا، اس لیے ہمیں یہ بارونق نظارے بھی دیکھنے کو ملے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس خوبصورت ترین راستے پر چلتے ہوئے اور آس پاس کے ہر نظارے کو آنکھوں کے راستے دل اور اپنی یادوں میں سجاتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا ہم اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سے مسجد قباء کے مینار اور گنبد اپنی چھپ دکھا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ کو ٹریفک سگنل بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں سے مسجد قباء کا فاصلہ 500 میٹر ہی رہ جاتا ہے۔ ٹریفک سگنل لال ہوتے ہی زائرین کے پرشوق ہجوم کے ساتھ ہم نے بھی سڑک عبور کی اور مسجد قباء کے قریبی علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر آپ کو زیادہ تر فوڈ کورٹس اور فوڈ کے اسٹال ملیں گے۔ ان کھانے پینے کے اسٹالز کے ساتھ ساتھ آپ کو کھجوروں کے سرسبز باغات بھی نظر آئیں گے۔ ہم نے عصر کے فوراً بعد اس سفر کا آغاز کیا تھا اور بھاگم بھاگ کی بجائے بہت اطمینان اور بچوں جیسی خوشی کے ساتھ چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہوئے، انجوائے کرتے ہوئے یہ سفر پورا کیا، اور جب مسجد قباء کے قریب پہنچے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ الحمدللہ مغرب کی نماز مسجد قباء میں ادا کی
اور کچھ دیر ادھر گزارنے کے بعد بذریعہ ٹیکسی واپس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے عشاء کی نماز کے لیے۔ ناظرین، یہ اتنا خوبصورت، پرسکون اور دل خوش کر دینے والا تجربہ تھا، سفر تھا، کہ ابھی بھی اسے صرف یاد کرنے سے ہی دل خوشی اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ اور آخر میں میری سب دیکھنے والوں کے لیے دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے، اور آپ جب بھی مدینہ منورہ تشریف لائیں اس خوشی اور سکون کو خود محسوس اور لطف اندوز ہونے کی کوشش کیجیے گا کہ کوئی اور آپ کو جتنا بھی بتائے، جتنا بھی دکھائے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارات اور عبادات کی سعادت بار بار عطا فرمائے۔ ذوق و شوق سے، محبت سے، دل سے آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔